علی لا اراکم بعد عامی ھذا، اور مسلم شریف میں اس سے پہلے الفاظ ہیں مجھ سے جو سیکھنا ہے سیکھ لو، مجھ سے جو سیکھنا ہے شاید لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں محمد تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں، سمجھ آئے گی، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ یہ اس حج کے بعد پھر میں حج کر سکوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا، یہ باتیں سمجھ لو۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اس سال کے بعد پھر تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو بہرحال یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث جابر حدیث حسن صحیح، بالکل صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اعلان کر دیا تھا کہ جو کچھ سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لو، اب سیکھ لو، کیا ہے؟ اب مجھ سے سیکھ لو، شاید کہ اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ اگر حضور فرماتے نا تم نہیں دیکھ سکو گے تو مولوی کہتے ہاں، حضور نے فرمایا تسی نہیں دیکھ سکتے، میں تو دیکھ سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی، یہی وجہ ہے آپ کو کوئی ذخیرہ حدیث میں ایسی بات نہیں ملے گی کہ کبھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ قبر انور پہ جا کر اس نے دریافت کیا ہو کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ طاقت صرف ہمارے 14ویں صدی کے مولویوں کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم براہ راست روضے پہ چلے جاتے ہیں، جو مشورہ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہم کیا آ جاتے ہیں بھائی، واپس آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اتنے بڑے بڑے معاملات پیش آئے، اللہ نے اس لیے ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے آپس کے معاملات آپس کے مشورے سے اب کیا ہوں گے، طے ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اپنی امت کو بڑا واضح ترین پیغامات دے کر گئے ہیں، اور ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اسی لیے ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان صحابی بننے کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کوئی اللہ کے نبی کی زیارت کر لے، یا یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور نابینا ہو، جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے، حضور ان کو دیکھ لیں تو پھر بھی وہ کیا بن جاتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں۔ اب تم بتا دو کہ اگر اللہ کے نبی نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور تم ایمان کی حالت میں ہو تو ہم تمہیں صحابی کہہ سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ یا سارے ادھر سے جو واپس آتے ہیں ان کو آپ حاجی کہتے ہیں یا صحابی کہتے ہیں؟ بھائی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم روضے کے اوپر گئے، اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا، اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے کلمہ پڑھو۔ میں 2 دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ پھر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نا، ویڈیو اپنی بناتے ہیں اور پھر جناب والا آگے اپلوڈ کرتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ایمان کے کیا بن جائیں، گواہ بن جائیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں بندہ مکے میں گیا، اس نے حرم شریف کو پکڑا، ملتزم کے ساتھ سینہ چمٹایا، مگر ابھی تک اس کو اپنے ایماندار ہونے کا یقین، سمجھ آئے گی؟ بیت اللہ میں گیا ہے، اللہ کے گھر میں گیا ہے، طواف کیا ہے اس نے کعبہ، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے اس نے دعائیں مانگی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن ابھی تک اس کو اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں۔ الحمدللہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ پر رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، کہو الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ بھائی جان جو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، حضور ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم نے ان کے سامنے عمل کیے، اگر وہ مومن ہیں تو پھر ان کو حاجی نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ صحابی کہنا چاہیے، مگر سب ان کو حاجی کہتے ہیں، صحابی جب صحابی نہیں کہتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کل آپ سن چکے ہیں کہ موت کے بعد دیکھنا ثابت، یہ باتیں یاد کر لیں، یہ پکی پکی باتیں ہیں، سمجھ آئے گی جناب والے؟ اب دیکھیے ذرا تیمم کے بارے میں جو ہے نا، جب آیت مبارکہ نازل ہو گئی نا تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ تو وضو کے بارے میں ہے، اور جو جنبی آدمی کا تیمم ہے نا، انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کا طریقہ کوئی اور ہے، شاید اس کا طریقہ کیا ہے، کوئی اور ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ذرا سنیے۔ عبد الرحمن ابن ابی ابزہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی عمر بن الخطاب،
حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں ایک آدمی آیا، فقال، وہ کہنے لگا کہ انی اجنبت، میں جنبی ہو گیا ہوں، فلم اصب الماء، اور میرے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ فقال عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر وہاں پر تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، اما تذکروا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ انا کنا فی سفر، کہ ہم دونوں سفر میں تھے، آپ بھی اور میں بھی، فاما انت فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا، بہرحال جو میں تھا، فتمعت، تو میں نے یہ کیا کہ اپنا قمیض وغیرہ اتار کر جو ہے وہ ریتلی زمین تھی، مٹی والی زمین تھی، اس پر میں نے اپنے آپ کو لٹانا شروع کر دیا۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ جانتے ہو نا جس طرح وہ ہماری پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی زمین کے اوپر لیٹ جانا، ادھر بھی اور ادھر بھی، سمجھ گئی، پرتولیاں لینا، سمجھ آ گئی جناب والا، لیٹنا، اپنے آپ کو الٹ پلٹ کرنا۔ تو میں نے اس طرح اپنے پورے جسم کو الٹ پلٹ کر دیا، کیونکہ میں جنبی ہو چکا تھا، الٹ پلٹ کر دیا، فصلی، تو پھر میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات ذکر کی، آپ نے فرمایا بھائی اتنا آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نے یہ طریقہ سکھلایا، ذرا دیکھیے۔ تو اب یہ دیکھیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں سے جو آج کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ، اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں بکل شیء علیم، صرف کون ہے؟ اللہ، بار بار وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اب دیکھیں یہ تیمم کا مسئلہ ہے، عمار بن یاسر جیسا جلیل القدر صحابی، سمجھ آئے گی، جو جناب والا مکہ سے مسلمان ہوئے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، جن کی والدہ کو شہید کیا گیا، اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، مہاجر ہیں اور مجاہد ہیں جناب والا، مگر تیمم کا حکم نازل ہو چکا ہے، لیکن تیمم کرنا کس طرح ہے جب تک مصطفیٰ نے بتایا نہیں ان کو پتا چلا، سمجھ آئے گی، اپنے پورے جسم پہ انہوں نے مٹی مال لی، پورے جسم پہ انہوں نے کیا کر لی؟ مٹی مال لی، سمجھ، ہمیں نہیں سمجھ آتی، پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں جی اب یہ کہ تو نماز کا مسئلہ ہے، اللہ بھائی یہ بات ذہن میں رکھو، یہ ایسے ہی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ھذا، تجھے اتنی بات ہی کافی تھی۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ مارے، آپ نے مٹی کے اوپر کیا، جو سامنے مٹی ہوگی اس کے اوپر آپ نے کیا ہے، اپنے دو ہاتھ مارے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ ایک روایت ہے جس سے محدثین نے دو طرح انداز سمجھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اور کچھ محدثین نے تیمم کے طریقے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین پر صرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنا ہے، زمین پر صرف کیا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، اور اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو ایسے کر کے اس کو کیا کر لینا ہے، کیا۔ امام بخاری نے اس روایت پر باب بھی یہی باندھا ہے کہ باب المتیمم هل ينفخ فیہما، متیمم مٹی کو جھاڑنے کے لیے پھونک مارے گا یا نہیں مارے گا، تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اس کو پھونک کیا ہے بھائی، وہ مارے گا، سمجھ آئے گی۔ تو اور پھر اس سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ التیمم ضربۃ، تیمم جو ہے وہ صرف ایک ضرب ہے، سمجھ آئے گی، کیونکہ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تھا، کہتے ہیں فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، آپ بکفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، الارض، کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر، ونفخ فیہما، پھر ان میں کیا ماری؟ پھونک، مٹی زیادہ لگ گئی نا، تو یہ نہیں ہے کہ یہ پاؤڈر لگتا ہے چنگا انج لامنا، نہیں، بس صرف ایسے ہاتھوں کے اوپر مٹی تھوڑی سی کیا ہے بھائی لگ جائے، زیادہ لگ گئی تو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ کیا ماری؟ پھونک، تاکہ زیادہ مٹی کیا ہے بھائی اٹھ جائے۔ جب اٹھ گئی تو ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر اللہ کے نبی نے اس کے ذریعے سے اپنے چہرے مبارک کا بھی مسح فرمایا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کا بھی کیا فرمایا؟ مسح فرمایا۔ یہ دیکھ لیں ذرا، میری طرف میں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں، یوں سمجھے کہ یہ سامنے مٹی، اب ضروری نہیں ہے کہ مٹی، یہ جو ہے نا صف ہے، آپ اس کو جھاڑتے ہیں، اگر اس کے اوپر اتنی گرد و غبار اٹھتی ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ مٹی لگ جاتی ہے، تب بھی آپ کے جسم، آپ کے ہاتھ پہ کیا لگ گئی بھائی؟ مٹی لگ گئی۔ دیوار ہے، اس کے اوپر کبھی صفائی نہیں ہوئی جناب والا، ویسے مثال دے رہا ہوں، گھر کی دیوار ہے، کسی اور جگہ کی دیوار ہے کہ اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، سمجھ آ گئی، آپ قرآن اٹھاتے ہیں گھر میں، کبھی اس کو کسی نے پڑھا نہیں ہے، اتنے پڑچھتیاں تے پیا، اس کو اٹھایا ہے، اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے، سمجھ آئی، کسی کتاب پہ لگی ہوئی ہے، کسی میز پہ لگی ہوئی ہے، کسی چیز پر بھی پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، آپ نے اوپر ہاتھ رکھا تو مٹی لگ گئی،
समझ आ गई, मट्टी लग गई तो शीशा है, उसको